بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف ہم ثنا ذکر حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور انکساری سے خبیر و سلام کے بعد قابل سر احترام عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مصطفی سی، بہت ہی احترام کے لائق حافظ محمد منیر صاحب، حافظ ہاشمی صاحب اور تمام ہی قابل قدر دوستوں، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ آپ اپنے انفرادی نوافل بھی آپ پڑھ سکیں اور اپنے علیحدہ کی بارگاہ میں اپنے انداز میں حاضری پیش کر سکیں۔ یہ ذکر ہوا، میں اگرچہ عام طور پر اس کا عادی نہیں ہوں اپنی بیماری کا ڈنڈورا پیٹنے کا، جب 2 ہفتے نہیں آ سکا تو سب دوستوں کو پتہ چل گیا۔ 2019 میں جب اسپتال گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ نہیں جو ٹیشو ہے ہارٹ کی وہ کام نہیں کر رہی اور ابھی سرجری کرنی پڑے گی، لیکن میں نے پاکستان اپنے استاد مقرر قبلہ سید راضی صاحب کو پیغام بھیجا، یقین کیجیے کہ وہ مجھے لے کے تھیٹر کی طرف جا رہے تھے بس تھیٹر میں کہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ اسے پروسیجر سے پہلے ٹیسٹ لے لیں، جب ٹیسٹ کیا گا میں کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس دفعہ بھی میرے بالکل سانس میری بند ہوئی اور مشکل ہو گیا میرا سانس لینا بھی، اور میرے بچے میرے 2-3 دن سے کہہ رہے تھے، اس نے اچانک مجھے فوراً سے ایمرجنسی لے گئے اور وہاں 3 دفعہ انہوں نے رات میں نیبولائز کیا اور اس کے بعد ابھی بھی روزانہ مجھے نیبولائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جب میں ہسپتال میں تھا واپس آیا تو پچھلے سال 19 میں ایک نعت ادا ہوئی تھی اور ابھی بھی ایک نعت ادا ہوئی، وہ نعت میں پیش کر کے پھر میں اپنی معروضات آپ سے چند منٹوں کی انشاءاللہ پیش کروں گا، سماعت کیجیے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ شکرانے کا سلام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک، یہ نہیں کہ جو مولوی ہے اس کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ جو امام ہے اس کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ جو عالم ہے پڑھا لکھا ہے بہت زیادہ آئی ٹی انجینئر ہے اس کا تعلق ہے۔ میرے آقا ہم سب کے نبی ہیں، میرے آقا عالموں کے بھی نبی ہیں اور کم علموں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا پرہیزگاروں کے بھی نبی ہیں اور میرے آقا گنہگاروں کے بھی نبی ہیں۔ ان کی نظر رحمت تو سب کی طرف ہے، وہ تو سب کو نوازتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آئیے اپنے اپنے دل کے تار ادھر جوڑیں اور گنبد خضرا کو توجہ میں لائیں اور پھر یہ میں بھی ہم سب کہیں، یہ سماعت کیجیے جو رات مجھے یہ نعت عطا ہوئی کہ ابھرتی دبتی نحیف نبضوں کا میرے آقا سلام لیجیے، نبضیں بھی ڈوبتی ہیں کہ ڈوبتی، ابھرتی دبتی نحیف نبضوں کا میرے آقا سلام لیجیے، نڈھال ہوتی خفیف سانسوں کا میرے آقا سلام لیجیے، ابھرتی دبتی نحیف نبضوں کا میرے آقا سلام لیجیے، نڈھال ہوتی خفیف سانسوں کا میرے آقا سلام لیجیے، اور کوئی عمل کی اساس آقا بجز ندامت نپاس آقا، کوئی عمل کی اساس آقا بجز ندامت نپاس آقا، کرم پہ ٹھہری میری امیدوں کا میرے آقا سلام لیجیے، کرم پہ ٹھہری میری امیدوں کا میرے آقا سلام لیجیے، اور مسافرانے رہے مدینہ کو دیکھتی ہے جو آتے جاتے، مسافرانے رہے مدینہ کو دیکھتی ہیں جو آتے جاتے، فراق طیبہ میں روتی آنکھوں کا میرے آقا سلام لیجیے، فراق طیبہ میں روتی آنکھوں کا میرے آقا سلام لیجیے، اور گزر رہی ہے جو دین کی دعوت کی کاوشوں میں یہ زندگانی۔ ہم نہیں کہتے ہمیں بڑا دین مارا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ گزر رہی ہے جو دین کی دعوت کی کاوشوں میں یہ زندگانی، اسی کے ہمت طلب ارادوں کا میرے آقا سلام لیجیے، اور جو صحن اقصی میں کٹ رہے ہیں یتیم بچے ضعیف مائیں۔ ادھر خبریں آ رہی تھی کہ مسجد اقصی کے صحن میں جو اسرائیلی فورسز جاتی کر رہی ہیں
جو صحن اقصا میں کٹ رہے ہیں یتیم بچے ضعیف مائیں، لہو میں نچڑے حسین جذبوں کا میرے آقا سلام دیجئے، لہو میں نچڑے حسین جذبوں کا میرے آقا سلام دیجئے، جو عرض کاشر نظیر جنت کے لوگ غم میں گھرے ہوئے ہیں کشمیر کے، جو عرض کاشر نظیر جنت کے لوگ غم میں گھرے ہوئے ہیں، اب ان کے روشن اداس چہروں کا میرے آقا سلام دیجئے، اور شباب میں تھے جو خواب دیکھے ابھی تلک ہیں وہ ساتھ میرے، شباب میں تھے جو خواب دیکھے ابھی تلک ہیں وہ ساتھ میرے، ظفر کی دیدار خواہ آنکھوں کا میرے آقا سلام دیجئے، غر کی دھپتی نہیں لفظوں کا میرے آقا سلام دیجئے، نڈھال ہوتی خفیف سانسوں کا میرے آقا سلام دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پاک کلام میں فرمایا کہ اے لوگو سارے کے سارے توبہ کرو، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آج کی جو رات ہے یہ توبہ کرنے کی رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ التجائیں کرنے کی رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ پروردگار کے حضور گڑگڑانے کی رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ مالک کے سامنے شرمندہ ہونے کی رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ پروردگار سے امیدیں لگانے کی رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ پروردگار کی جو بخشش عام کا جو اعلان ہو رہا ہے اس میں سے حصہ پانے کی رات ہے۔ تو لہذا میں بڑے اختصار سے کہوں گا کہ آئیے اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر ڈالیں، اپنے گزرے لمحات پہ نظر ڈالیں، اپنے بیتے دنوں اور بیتی صبحوں شاموں اور راتوں پہ نظر ڈالیں، اور اگر کبھی کسی اپنے عمل پہ شرم آ جائے تو آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ میرے آپ کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے، یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے؟ آپ میں الندم توبہ، بس نادم ہو جانے کا نام توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندہ ہو جانے کا نام توبہ ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ منہ سے میں کہتا رہوں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، یہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر بندہ شرمندہ ہو جائے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے یہ کیا کام کر دیا۔ جو لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے پوچھئے کہ رب نے انہیں کیا مرتبے اور کیا مقام دیے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جاتے تھے ہر سال حج پہ، اور ایک نوجوان وہاں پہ روتا بلکتا تڑپتا تھا اور وہ دعا کرتا تھا۔ یہ بزرگ اللہ کے اتنے مقبول بندے تھے کہ اس کی دعا اس کی آواز بھی سنتے تھے اور جو رب کا جو جواب آتا تھا اس کو بھی سنتے تھے۔ وہ دعا کرتا تھا اور جواب آتا تھا کہ ہمیں تمہاری دعا قبول نہیں ہے، اور وہ پھر رونا شروع کر دیتا تھا۔ ایک سال وہ گئے تو انہوں نے کہا پروردگار سے التجا کی کہ مالک میں ہر سال آتا ہوں، اس بندے کو نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ کوئی تجھ سے کوئی دعا کرتا ہے اور تیرا جواب میں سنتا ہوں تو کہتا ہے میں نے تیری دعا قبول نہیں کی ہے، تو میری گزارش قبول فرما، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کی دعا قبول فرما دے۔ تو ندائی کہ میرے بندے تیری اس بات کو میں رد نہیں کرتا، چل تو کہتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو جیسی اس نے دعا کی روتے ہوئے تو جواب آیا کہ اے میرے بندے تیری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ جیسے اس نوجوان کو یہ خبر ملی کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو وہی وہ غش کھا کے گرا اور اس نے اپنی جان جانے اپنی سپرد کر دی۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ پروردگار اتنے سالوں سے تو دعا سن نہیں رہا تھا اور اب تم نے سنی ہی ہے تو یہ جان سے چلا گیا۔ نے کہا میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی مجھ سے دعا مانگتا تھا، یہ کتنی بڑی مجھ سے کتنا بڑا سوال کرتا تھا،
انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا سوال کرتا تھا؟ کہا یہ مجھ سے یہ سوال کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو تیرے توبہ کرنے والے بندے ہیں، مجھے اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل کر دے۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ یحب التوابین، یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے توبہ کرنے کا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میری محبت کا سوال کرتا تھا، کیونکہ یہ مجھ سے میری یہ صرف توبہ کا سوال نہیں کرتا تھا، یہ مجھ سے میری محبت مانگتا تھا۔ تو اب جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکا کوئی چیز ہے، اس نے اپنی جان جانے اپنی بے سپرد کر دی ہے۔ تو توبہ کرنا اتنا بڑا اتنی بڑی بات ہے، لیکن غوث اعظم علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا کہ عام لوگوں کی توبہ جو ہے وہ گناہ سے توبہ ہے۔ عام لوگوں کی توبہ گناہ سے توبہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے گھر آنے لگتی ہے، وہ گندگی ان کے اندر کی باہر آنا شروع ہوتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو جو گناہ گار آدمی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی شرمندہ ہوتا ہے، تو عام آدمی کی توبہ گناہوں سے توبہ ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں جو سارے بھی توبہ کرتے، کوئی بندہ بھی توبہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، کوئی بندہ بھی توبہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی توبہ گناہ سے توبہ ہے، اور جو اس کے نیک بندے ہیں ان کی توبہ غفلت سے توبہ ہے کہ ہم نے وہ لمحے غفلت میں گزار دیے، مالک وہ لمحے جو تیری یاد کے بغیر گزار دیے ہم نے، اس سے ہمیں توبہ کرتے ہیں، ہمیں ہماری توبہ قبول فرما۔ اور جو خاص و خاص بندے ہیں وہ نہ گناہ میں توبہ کرتے ہیں نہ وہ غفلت میں توبہ کرتے ہیں، تو پھر وہ کس بات پہ توبہ کرتے ہیں؟ کہا وہ اس بات پہ توبہ کرتے ہیں کہ جس لمحے وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے کسی غیر کی طرف ان کی نگاہ چلی گئی، توجہ چلی گئی، اس پر وہ توبہ کرتے ہیں کہ یہ لمحے تیری یاد کے بغیر تو تیری طرف توجہ کیے بغیر ہم نے کیسے گزار کیے، ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں۔ تو توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں سارے کے سارے تم محتاج ہو توبہ کے اور تم توبہ کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، جو چاروں امام ہیں فقہ کے، ان میں بڑا مقام ہے ان کا۔ ہم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فالوورز ہیں، اور جو عرب کا خطہ ہے ابھی بھی اس وقت بھی جن کا فقہ مکہ میں چلتا ہے اور جن کی فقہ کو مدینہ میں لوگ فالو کرتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس یہ ایک خاتون آتی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے اور پردہ لگا رکھا تھا، پردے کے پیچھے سے خواتین بھی آ کے سوال کر لیتی تھی۔ ایک خاتون آتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے، اب اندازہ کیجئے میں اپنے گربان میں جاؤں اور آپ اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے کہ کیا کبھی اس طرح ہم نے غور کیا اپنے کاموں پہ، اپنے اعمال کبھی اس طرح ہم نے جائزہ لیا ہے؟ وہ ایک خاتون آتی ہے، عورت آ کے سوال کرنا چاہتی ہے، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتون آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے، آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں محنت مزدوری کر کے، میں بیوہ عورت ہوں، میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، اور میری مزدوری کیا ہے کہ چرخہ کاٹتی ہوں، اون کاٹتی ہوں میں۔ تو میں رات کے وقت میں جب نہیں میرا کام پورا ہوتا تو رات کو میں چاند کی چاندنی میں اوپر اپنے گلی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں اور باہر میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ لیکن معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ رات کو اب کئی عرصے سے یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، بادشاہ کے اونٹ گزرتے ہیں، اس کا سامان تجارت گزرتا ہے، اور ان کے ساتھ بے تحاشا لائٹ ہوتی ہے، انہوں نے چراغ روشن کیے ہوتے ہیں، فانوس روشن کیے ہوتے ہیں، اور میں چرخہ کاٹتی ہوتی ہوں تو میں بجائے چاند کی روشنی کے اس بادشاہ کے ان جلائے ہوئے فانوسوں کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا میری وہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کی روشنی جو میں استعمال کرتی ہوں تو کیا میرے لیے اس کا جو کمائی میرے پاس آئے گی وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مسئلہ تو تمہیں بات بتاتا ہوں میں، مجھے یہ بتاؤ کہیں تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہیں تم بشر حافی کی وہ جو دیوانہ جو شہر میں ننگے پاؤں بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، کہیں تم اس کی بہن تو نہیں ہو؟ مطلب مقصد یہ ہے
کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے پیمانے اپنے ہوتے ہیں، ان کا انداز اپنا ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آئیے سمیٹتے ہیں اپنی بات کو کہ توبہ جو ہے یہ ندامت کا نام ہے، توبہ جو ہے یہ شرمندگی کا نام ہے، توبہ جو ہے یہ رب کے سامنے ڈر جانے کا نام ہے، توبہ جو ہے اپنے رب کی طرح رجوع کرنے کا نام ہے، توبہ جو ہے اپنے اعمال کو امینڈ کرنے کا، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا نام ہے کہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس تختی سے اس سیاہیوں کو، داغ دھبوں کو دھویا جائے اور پھر نئے سرے سے. اور یہ ہمارے مالک کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے. میرے اور آپ کیا کا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، آپ نے ارشاد فرمایا التائب من ذنب کما لا ذنب لہ، التائب من ذنب کما لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا رب کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. جب جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کی عمل کی تختی ایسے صاف ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی گناہ کا کوئی اثر رہتا ہی نہیں ہے. التائب من ذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی توبہ کی ہی نہیں. اور توبہ کی قبولیت کا کیا پہچان ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایک بار صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو بھول جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ دوبارہ گناہ کو اپنی یاد ہی نہ کرے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، ہر وقت اس کو اپنا وہ گناہ اس کے پیش نظر رہے اور وہ توبہ کرتا رہے، اس پہ نادم اور شرمندہ رہے. لیکن صوفیہ نے کہا کہ توبہ قبول ہونے کی پہلی، جیسے اس کے 3 رکن ہیں، حضور سے بعد لکھا نا کہ اس کے 3 رکن ہیں. توبہ کرنے کے 3 ستون ہیں، 3 پلرز ہیں، اس کے 3 اجزاء ہیں. ان 3 اجزاء کے بغیر توبہ ہوتی نہیں ہے. کہا پہلا جز جو ہے وہ الندم ہے، ندامت ہے. پہلا اس کا جو آغاز ہے وہ شرمندہ ہونے سے ہے کہ بندہ بس شرمندہ ہو جائے کہ مالک بس غلطی ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ترک گناہ ہے کہ اب اس گناہ کو چھوڑ دے، اب دوبارہ اس کی طرف نہ جائے، دوبارہ کبھی بھی وہ اس کے قریب نہ جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مکمل ارادہ کر لے، چھوڑ دیا اس نے، اب وہ اپنے اندر تہیہ کر لے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ اس کی طرف لوٹ کے نہیں جائے گا. 3 یہ رکن ہے اس کے. جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کو پھر اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان وہ گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ دوسرے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور نیکی کا جو راستہ ہے وہ اس راستے پہ آ جاتے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک اور واقعہ بھی لکھا، اس سنا کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی اور وہ اپنے دروازے پہ بناؤ سے لا کر کے بیٹھ جاتی اور آتے جاتے لوگوں کو برگلاتی اور پھر ان کو دعوت گناہ دیتی اور اس طرح وہ پیسے کماتی. ایک اللہ کا بندہ وہ گزرا وہاں سے اور اس کے مرشد نے اسے کسی کام بھیجا تھا کہ جاؤ تم فلاں کام کر کے آؤ. اب وہ جا رہا تھا کسی نیک کام میں، مگر نگاہ اس کی پڑ گئی اس کی طرف اور یہ اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا اور یہ اس کی نظر بہک گئی. اور اب یہ ڈرا اس سے اس بات پہ اور اس نے اس کو جب بلایا اپنے اندر، جیسے وہ لوگوں کو بلاتی تھی، اس سے پیسے کا تقاضا کیا، اندر چلی گئی، اندر لے گئی اس کو. اور جب اس کو اپنے پاس بٹھا لیا تو اب وہ وقت تھا، اب یہ توبہ ہے اور یہ مرشد کی نگاہ کا فیض ہوتا ہے. یہ آپ نے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحانیت اس طرح مدد کرتی ہے کہ جب اس نے بالکل اپنے پاس بٹھا لیا، اس پر ایک کپ کپی تاری ہوئی، اس پر ایک خوف تاری ہوا کہ مجھے کس کام بھیجا تھا اور میں یہ کہاں کس کام میں پھنسنے لگا ہوں. تو یہ اس نے اس سے کہا کہ تو پیسے بھی رکھ اور میں بعد آیا اور میں یہاں سے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اس کام میں لوگ ترستے ہیں، میری ایک نگاہ کے لیے لوگ اتنے پیسے قربان کرتے ہیں اور میں اس وقت اپنے آپ کو تیرے اختیار میں دے رہی ہوں اور تو اس لیے میرے ساتھ معاملہ کر رہا. اس نے کہا نہیں. وہ چھوڑ چھاڑ کے تو اس کو وہاں سے چلا گیا. اور جب دوبارہ اس نے کہا کہ اس کو پتا کروں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، اس کی پتہ پوچھتی ہوئی اس کے گاؤں میں پہنچی. پھر وہاں جا کے اس نے اس کو دعوت گناہ دی. تو اس بندے نے جب اس کو دیکھا اور اس سے بات ہوئی تو دیکھتے ہی اس پہ ایسا خوف طاری ہوا
کہ اس کی جان جانے اپنی کے سپرد ہو تو اپنی جان سے چلا گیا. جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو گناہ کی نفرت سینے میں اور خدا کا خوف جو سینوں میں آ جاتا ہے، پھر وہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں آتے ہیں. اس طرح وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آئیے آج کی رات ہم اپنے پروردگار سے توبہ کرتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا، سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا یہ فیض تھا کہ یہ آج تو لوگ کسی کے خلاف کوئی بندہ جرم کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، اس کے خلاف پرچہ کرتا ہے، لوگ اس کے خلاف گواہ لاتے ہیں، قاضی اور جج جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. مگر میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اسپرچل ایلیویشن کا ایسا کام کر دیا تھا، لوگوں میں احساس نہ بیدار کر دیا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کوتوال کسی کو پکڑنے گیا ہو. دور رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ خود آتے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیجیے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، مجھ پہ حد جاری فرما دیجیے. یا رسول اللہ مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھے اس کی سزا دے دیجیے. جیسا کہ اس خاتون کے گھر کا مشہور واقعہ حدیث کا، بس یہ آخری بات ہے کہ اس سے وہ آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بدی ہو گئی ہے اور مجھے جرم مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے کہا ادھر رخ کیا ادھر رخ کیا کہ شاید تجھے کوئی غلط فہمی ہوتی کا نہیں، مجھ سے قصور ہوا ہے. حتیٰ کہ مثلاً یہ کہ آپ نے 2-2.5 سال اس کو انتظار کروایا، تیرا بیٹا بچہ بھی تیرا ہو جائے، بچہ دودھ بھی پی لے اور تو اس کو دودھ پلا کے فارغ ہو جائے، پھر آپ کو تجھے سزا دیں گے. اس کا جو بغیر شادی کے جو بچہ ہوا تھا 2.5 سال اس کو دودھ پلایا اور پھر اس نے کہا، اس کو بچے کو ساتھ دے کے آئی، وہ روٹی کھا رہا تھا کہ رسول اللہ اب تو یہ روٹی کھانے قابل ہو گیا ہے، اب مجھ پہ حد جاری فرما دیجیے. پھر آپ نے کہا اب یہ نہیں رکتی ہے، اب اس پر حد جاری کی جائے. جب اس پہ حد جاری کی گئی تو اس کی جان چلی گئی، وہ فوت ہو گئی. تو کسی نے مدینہ منورہ میں لوگوں نے یہ بات کہی، اس کی بڑی بدبخت عورت تھی، کیسا اس نے گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو برا نہ کرو، اس کو برا نہ کرو. اگر اس کی ایک کی توبہ کو پورے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کے لیے اس ایک کی توبہ کافی ہو جائے. کیسا گناہ اس نے کیا، اور اس کے باوجود جب توبہ اس نے کر لی تو سرکار نے اس کی ایک اکیلی کی توبہ جو ہے یہ پورے مدینے پر کافی ہو جائے گی، پورے مدینے والوں کے لیے. تو رب تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی رات میں جو دعائیں آپ نے سوچی ہوئی ہیں، جو تمنائیں آرزویں آپ کے دلوں میں ہیں، اور پروردگار سے ہم کلام ہونے کا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی دھڑکنوں سے نیاز مندیاں پیش کرنے کے جو لمحے ہیں، اس میں اپنے پروردگار کے سامنے آپ اپنی التجائیں کریں. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو 27ویں رات میں ہم نے ایک مسجد کا خواب دیکھا تھا اور وہ کام شروع ہوا تھا، آج کی 27ویں رات میں اللہ نے ہمیں اس فرض سے سب و دوش فرمایا اور جو قرضہ ہمارے ذمہ تھا وہ سارے کا سارا پورا ہوا. 2022 سے لے کر